بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں باب اول عقائد اسلام، سبق نمبر 1، ایمان اور ارکان ایمان کے بارے میں۔ آپ نے اس سبق کے اندر ایمان کے معنی اور مفہوم پڑھا تھا اور ارکان ایمان کے بارے میں۔ ایمان کہتے ہیں کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا۔ ارکان ایمان ہیں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ ان کو ارکان ایمان کہتے ہیں۔ آپ نے اس سبق کے مختصر اور مفصل سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر تحریر کر لیے ہیں۔ آپ نے یہ سوالات یاد بھی کرنے ہیں۔ آج ہم کریں گے اس سبق کے کتاب کا کام۔ تو صفحہ نمبر ہے 5، سوال نمبر 1، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، توحید کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے سورہ ناس میں، سورہ فلق میں، سورہ اخلاص میں، سورۃ العصر میں۔ تو توحید کے عقیدے کو جو ہے بیان کیا گیا سورۃ الاخلاص میں، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص میں۔ نمبر 2، قرآن مجید میں پہلی نازل شدہ کتابوں کی شامل ہیں۔ نمبر 1، تعلیمات، نمبر 2، آیات، نمبر 3، صورتیں، نمبر 4، واقعات۔ تو قرآن مجید کی پہلی نازل شدہ کتابوں کی تعلیمات قرآن مجید میں شامل ہیں۔ کیا ہے کہ اس کا جواب تعلیمات، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا دین، نبی، کتابیں، صحیفے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا نبیوں کو، ٹھیک ہے، نبی کو۔ فرشتوں کے سردار ہیں کون؟ اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے قیامت کے دن سور پھونکنا، بارش، ہوا اور رزق فراہم کرنا، نبیوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، موت دینا۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ ہے بارش، ہوا اور رزق فراہم کرنا، ٹھیک۔ اگلے صفحے پہ ہم آپ آئیں گے، صفحہ نمبر 6 پہ۔ صفحہ نمبر 6 پہ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، ٹھیک ہے، کالم الف اور کالم بے کو ملا کر جملہ مکمل کریں۔ یہ آپ نے خود کرنے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کے اعمال کا وزن کم ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اب باقی جو ہیں پوائنٹس ان کے آپ نے خود جو ہے کالم ملانے ہیں۔ اگلا ہے ذہنی آزمائش، بتائیے کلمہ شہادت میں کن 2 ارکان اسلام کی شہادت دی جاتی ہے؟ تو کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو کلمہ شہادت میں آپ نے ارکان بتانے، کون سے ارکان ہیں؟ پہلے ارکان، اس کا پہلا رکن کیا ہے کلمہ شہادت کا؟ پہلے میں توحید بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، معبود نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول و بندے۔ اب آپ نے بتانا ہے پہلے میں کیا ہے، توحید ہے، پہلے میں توحید ہے، ٹھیک ہے، پہلے میں کون سا ارکان ہے؟ توحید۔ دوسرا رکن آپ نے بتانا ہے، اور یہ آپ نے اپنی بک کے اوپر، کتاب کے اوپر اسی سوال کے آگے اس کا جواب لکھ دینا ہے۔ اللہ حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 1 ایمان اور ارکان ایمان کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی تھی اور اس کے ساتھ آپ نے اس چیپٹر کے مختصر سوالات کیے تھے۔ آج ہم کریں گے اس سبق کے یعنی ایمان اور ارکان ایمان کے مفصل سوالات کے جوابات۔ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 6 پر جو 3 مفصل سوالات ہیں، آج ہم ان کے جوابات کریں گے۔ آپ کاپی پر خوش خط تحریر کریں گے اور آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، سب سے پہلے تو بیٹا آپ نے اپنی نوٹ بک پہ مارجن لائن لگانی ہے، ڈیٹ لکھنی ہے اور عنوان لکھنا ہے، ڈے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو میں ہر کام میں بتاتی ہوں، آپ نے ایسے ہی جیسے آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے کاپی کا پیج ایسے ہی تیار کرنا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جواب آپ بلو پین سے اس کی پہلے ہیڈنگ دیں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا مانا جائے۔ نمبر 2، کسی کو اس کا شریک نہ سمجھا جائے۔ نمبر 3، وہی خالق اور مالک ہے۔ نمبر 4، ساری مخلوق کو وہی رزق دیتا ہے۔ نمبر 5، کائنات کی ہر شے اس کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے۔ نمبر 6، عبادت اور بندگی صرف اسی کا حق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ سوال اسی طرح پوائنٹ کی شکل میں اس کا آنسر لکھنے۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ اگلا پیج تیار کریں گے کاپی کا، جیسے آپ کے سامنے یہ پیج تیار ہے ایسے ہی آپ نے تیار کرنا ہے۔ جماعت کا کام، پہلی لائن پہ رائٹ سائڈ پہ لائن سے مارجن لائن سے باہر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، پھر عنوان اور ڈے مینشن کر کے چھوٹی سی لائن ڈرا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 2 کر رہے ہیں، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے رسول، پہلے تو آپ ہیڈنگ دیں گے رسولوں پر ایمان، بلو مارکر سے آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کا جواب ہے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ، اسی طرح آپ نے یہ پوائنٹ کی شکل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اس طرح کر کے، اور آپ اس طرح چھوٹے چھوٹے سٹارٹ بھی ڈال سکتے ہیں پچھلی سائڈ پہ لائن سے باہر۔ تمام نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، سب نبی اور رسول سچے ہیں، تمام نبی اور رسول انسان تھے، ان سب نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا۔ اور آخری پوائنٹ پہ آپ نے لکھنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو یہ سوال امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے پیج پہ آتے ہیں۔ اگلے پیج پر آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر 3، ٹھیک ہے؟ ڈیٹ ڈالی، عنوان ڈے مینشن کیا مارجن لائن ڈرا کر کے، تو آپ نے ایسے کام لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب آخرت کے دن پر ایمان، سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر لکھیں گے آپ اس کا جواب۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ہماری موجودہ زندگی عارضی ہے، جو ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ عارضی زندگی ہے، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب دنیا کی ہر شے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور اس دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن
اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے دنیا کی زندگی کا حساب لے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے اور اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ بیٹا آپ نے یہ 3 سوال خوشخط اپنی اسلامیات کی کاپی پر تحریر کرنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔